بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس على الخائن قطع. رواہ ابو داود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیانت کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یعنی کسی شخص کے پاس کوئی مال بطور امانت رکھا گیا اور اس آدمی نے امانت میں خیانت کی، اس مال کو استعمال کر لیا، واپس نہیں کیا، تو یہ اپنی جگہ ایک بڑا جرم ہے، لیکن اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. دوستو، ہم حدود کے متعلق بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جرائم بیان کر دیے ہیں جن جرائم کی بنیاد پر کسی پر حد جاری ہوگی، اور حد کیا جاری ہوگی یہ بھی بیان کر دی ہے. کوڑے لگائے جائیں گے، ہاتھ کاٹا جائے گا، قتل کیا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کو پوری وضاحت سے بیان کر دیا ہے. لیکن اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھنا شروع کر دے کہ چوری کے اندر بھی کوئی آدمی کسی کا مال لیتا ہے، اور خیانت کرنے والا بھی ظاہر ہے دوسرے آدمی کا مال لے رہا ہے، لہذا خیانت کرنے والا کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا رد کر دیا کہ نہیں، خیانت کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. چونکہ کسی بھی جگہ پر حد جاری کرنے کے لیے، ہاتھ کاٹنے کے لیے بہت ساری شرائط ہیں. اگر وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو حد جاری نہیں ہوگی. لیکن اس بات کو سمجھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خیانت کرنا جائز ہے. حد جاری نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ قاضی دیکھے گا کہ اس کو تعزیراً کوئی سزا دی جائے گی. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو آدمی بازار سے کسی سے کوئی چیز چھین کے بھاگ گیا، اس پر حد نہیں ہوگی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس کا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بازار سے چیزیں چھیننا جائز ہے؟ نہیں بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے امام اور قاضی الگ سے سزا مقرر کرے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اس پر تعزیر جاری کی جائے گی، لیکن اس پر حد جاری نہیں ہوگی، قطعی حد نہیں ہوگا، ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا. اسی طرح بہت سارے لوگ فقہائے کرام پر بھی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. دیکھیں جی، فلاں امام کہتا ہے جیب کاٹنا جائز ہے. بھائی کیسے کہتا ہے؟ کہا دیکھیں فلاں امام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو آدمی جیب کترا ہے یا جیب کاٹتا ہے، جیب تراش ہے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس پر حد جاری نہیں ہوگی. لہذا دیکھیں کہہ رہے ہیں جائز ہے. بھائی یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، ان کو سمجھیں. حد جاری ہونے کے لیے چونکہ شرائط ہیں، اور فقہائے کرام کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے دین میں بہت تتبع کر کے اور دین کی بنیادوں کو سمجھ پہ، مزاج شریعت کو سمجھ کے اس پر احکام مرتب کیے ہیں. لہذا انہوں نے دیکھا یہ تمام شرائط جیب تراش کے اوپر پوری نہیں ہو رہی، لہذا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، قاضی اس پر تعزیر لگائے گا، اور اگر یہ جرم معاشرے میں زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی زیادہ سزا بھی مقرر کی جا سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرامین کی روشنی میں فقہائے کرام نے جو تشریحات کی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ بہت ہی خوبصورت ہیں. اور حدود کے لیے شریعت نے شرائط رکھی ہیں، جب وہ شرائط پوری ہو جائیں تو حد جاری کی جائے گی، وگرنہ حد نہیں جاری کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.